بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر عثمان طارق فری مینڈوں کے فورم سے بات کر رہا ہوں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہماری ہے کہ حمل کے دوران کون سی مفید غذائیں ہیں جو کہ ماں اور بچوں کے لیے مفید ہیں، اور حقیقت میں ان غذاؤں کا جو استعمال ہے وہ جب شادی شدہ جوڑا پریگنسی کا پلان بناتا ہے تو اس سے 3 ماہ پہلے ہی ان غذاؤں کا استعمال شروع ہو جانا چاہیے۔ اور جن خواتین کی مستقبل قریب میں شادی ہو وہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ 3 ماہ پہلے ہی ان غذاؤں کا اور ان احتیاطوں کا جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیں اور ان کا استعمال شروع کر دیں۔ اب جو نقطہ ہے، جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو اس میں آپ کو بتاؤں گا وہ اور سے سنیں کہ جب شادی شدہ خواتین کا جو پیریڈز ہیں جب مس ہوتے ہیں تو اکثریت میں 1 ہفتے کے اندر ہی حمل کا جو ٹیسٹ کروا لیا جاتا ہے۔ جب حمل کنفرم ہو جاتا ہے تو تب LMP کے یعنی کہ لاسٹ مینسٹرول پیریڈ کے حساب سے 4 تا 5 ہفتے جو ہیں وہ ان کی پریگنسی گزر چکی ہوتی ہے، اور فرٹیلائزیشن کے بعد ایمبریو کے ڈیولپمنٹ کے حساب سے حمل کو تقریباً 3 ہفتے گزر چکے ہوتے ہیں۔ اب ڈیولپمنٹ کا جو تیسرا ہفتہ ٹیروٹوجینک انسلٹ کے حساب سے ہائیلی سینسٹیو سٹیج ہوتا ہے، اور یہ حساس مرحلہ فرٹیلائزیشن کے 2 ہفتے کے بعد آتا ہے اور LMP کے حساب سے 4 ہفتے کے بعد آتا ہے، اور خاتون کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ پریگننٹ ہے کہ نہیں۔ کچھ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ پیریڈ جو ذرا لیٹ ہیں ابھی شروع ہو جائیں گے، ایز یوزول جانتے ہوئے بھی کہ حمل کے دوران وہ یہ پریکاشنز کریں گی، نہیں کر پاتی۔ اب یہ جو فرٹیلائزیشن کے بعد سے لے کر 3 ہفتے گزرے ہیں، اس میں تو کسی شادی شدہ خاتون کو علم نہیں کہ وہ پریگننٹ ہے یا نہیں، چونکہ بچے کے اندر نقائص پیدا ہونے کے اعتبار سے تیسرا ہفتہ ہائیلی سینسٹیو ہوتا ہے، تو وہ شادی شدہ خواتین جو چائلڈ بیئرنگ ایج کی ہوں، جو متعدد نہیں ہوتی، ان کے ہی بچوں میں مختلف قسم کے نقائص پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ان فیکٹرز کا ذکر کروں گا کہ جو فیکٹرز کے وجہ سے بچوں کے اندر نقائص پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو فیکٹر ہے وہ ہے ادویات کا۔ جو بھی ڈرگز استعمال کریں آپ وہ مستند ڈاکٹر کے مشورہ سے استعمال کریں۔ اب ان ڈرگز کی بہت لمبی لسٹ ہے کہ جو کہ جن کے بہت سے سائیڈ افیکٹس ہیں اور ان کی وجہ سے بچوں میں نقائص پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو بہت کامن میڈیسن جو یوز ہوتی ہیں ان گروپس کا میں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے اینٹی ڈپریسن ڈرگس، جس کے اندر سے جو بہت کامن استعمال ہونے والی ہے وہ ٹوفرانیل ہے، ٹرپٹانول ہے۔ ان کے استعمال سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کا جو نچلا جبڑا ہے وہ چھوٹا رہ جاتا ہے، جو یوریتر اوپننگ ہے وہ اپنی جگہ پہ نارمل جگہ پہ نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ پیدا ہونے والے بچے کے ہاتھوں پر اور پاؤں پر سوجن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک یا دونوں آنکھوں سے بچہ جو ہے وہ اندھا بھی ہو سکتا ہے۔ اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگز ہیں، یعنی کہ مرگی کے دورے کے لیے استعمال ہونے والی ڈرگز ہیں۔ حمل کے دوران جو ہے وہ ان کا استعمال بھی بچوں کے اندر مختلف قسم کے نقائص پیدا کرتا ہے۔ ان کے اندر کیا ہوتا ہے، بچے کے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، دلائل دینے کی صلاحیت ہے، اور کوئی بھی یاد کرنے کی چیز کو یاد کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگلا گروپ جو ہے وہ ہے ہائپر لپیڈیمک جو ڈرگز ہیں، یعنی کہ وہ ڈرگ جو کہ بلڈ کے اندر کولیسٹرول کو کم کرتی ہیں، جس کے اندر بہت کامن یوز ہونے والے ڈرگز ہیں اسٹیٹن گروپس، جسے سیمواسٹیٹن، اٹورواسٹیٹن۔ ان کے حمل کے ابتدائی ایام میں ان کا جو استعمال ہے وہ بھی بہت سے نقائص پیدا کرتا ہے، جس کے اندر ورٹیبرا کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، بچے کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے مختلف مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اینل ایٹریزیا جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، ٹریکیو ایسیفیجل فسٹولا بن سکتا ہے، یعنی کہ جو سانس کی نالی اور خوراک کی نالی ان کے درمیان میں رستہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ریڈیل بون ہے، بازو کی بون ہے، وہ صحیح طرح سے نہیں بنتی اور ایلبو کا فریکچر ہو سکتا ہے۔ یہ والے مسائل جو ہیں وہ یہ اسٹیٹن گروپ کو حمل کے ابتدائی ایام میں استعمال کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگلا جو گروپ ہے ڈرگز کا وہ ہے اینٹی کوگولنٹس ڈرگز، یعنی کہ خون کو پتلا کرنے والی ادویات۔ ان میں ہیپرین ہے، وارفرین وغیرہ شامل ہے۔ ان کے استعمال سے بھی بہت سارے جو میل فارمیشنز ہیں بچوں میں وہ پیدا ہوتی ہیں، پیدائشی نقائص پیدا ہوتے ہیں، جس کے اندر پہلا تو یہ ہے کہ ابورشنز اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، سٹل برتھ جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور وقت سے پہلے پیدائش ہو جانا، پری میچور برتھ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے الکوہل کے استعمال سے بھی مس کیریجز ہیں، اور اس کے علاوہ سٹل برتھ جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ سموکنگ ہے، اس سے بھی بچے میں پیدائشی نقص کے ساتھ ساتھ سٹل برتھ ہے اور پری میچور برتھ ہے، یہ پیدا ہو سکتے ہیں، اور بچے کے جو لنگز ہیں اور برین کے سیلز ہیں یہ بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جلد کی ڈیزیزز میں استعمال ہونے والی ڈرگ، جس کے اندر وٹامن اے
جو شامل ہو، جیسے کہ ریٹینوائڈس ہے، آئسوٹیٹینوائڈ ہیں، یہ والی ڈرگز کے استعمال سے بھی جو سیریس پرابلم پیدا ہو سکتا ہے، جس کے اندر بچے کا کلیفٹ پیلٹ ہے، کٹے ہوئے ہونٹ، کٹا تالو، یہ والے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور کند ذہنی وغیرہ یہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو اگلا گروپ ہے وہ ہائی بلڈ پریشر کی ڈرگز کا استعمال ہے حمل کے ابتدائی ایام میں، جس کے اندر بہت کامن ڈرگز بہت یوز ہوتی ہیں، کیپوٹین ہے، یسٹریل ہے، اس کے علاوہ رینیٹیک ہے، یہ وغیرہ استعمال کرنے سے بھی بچے کے اندر مختلف نقائص پیدا ہوتے ہیں، جس کے اندر ہے بچوں کے گردوں کا مسئلہ، اس کے علاوہ بچے کے اندر بی پی لو کا مسئلہ، بلڈ پریشر لو ہونے کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، ماں کے اندر بچہ دانی کے جو اندر پانی ہے اس کی مقدار کم ہو سکتی ہے، جس کو اولیگو ہائیڈرامنیوز بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھیپھڑوں کا جو متاثر ہونا، اس کی نشو و نما صحیح طرح نہ ہو سکنا، جس کو لنگ ہائپوپلیزیا کہتے ہیں، یہ مسئلہ جو ہے وہ بچوں کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیوی میٹل مثلا غذا کے ذریعے سے ہیوی میٹلز کا اندر لے کے جانا، جس میں مرکری کامن شامل ہے، اور یہ سمندری مچھلی کے اندر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لو سٹینڈرڈ کے جو فش آئل کے جو کیپسول ہیں ان کا جو استعمال ہے، اس سے بھی یہ مرکری جو ہوتا ہے وہ اندر جا سکتا ہے۔ تو ان کا جو بے جا استعمال ہے، یہ بھی بچوں کے اندر اعصابی نظام کی خرابیوں کا سبب بنتے ہیں، اور بچوں میں جو علمی تاخیر ہے اس کا بھی سبب بنتے ہیں، یعنی کہ یہ بچے جو ہیں وہ ذہین کم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹاکسک کیمیکلز، یہ وہ ٹاکسک کیمیکل جو انڈسٹریز سے نکلتے ہیں، مثلا اس میں ہیوی میٹلز بھی شامل ہیں۔ ان فیکٹریز میں جو کام کرنے والی ورکرز ہیں، اگر وہ بھی احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کریں گی تو وہ بھی ان کے جو بچے ہوں گے ان میں نقائص جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان فیکٹریز جن سے یہ ہیوی میٹلز اور ٹاکسک کیمیکلز نکل رہے ہیں، ان کے ارد گرد رہنے والی خواتین ہیں، ان میں بھی یہ مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں، اور وہ بری طرح متاثر ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اگلا فیکٹر ہے وہ ہے ریڈیشنز کا، یعنی کہ ایکس ریز ریڈیشن، ان کی شعاؤں سے بھی بچوں کے اندر مختلف نقائص پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انفیکشنز ہیں، بہت ساری انفیکشنز ہیں، جس میں وائرل انفیکشنز ہیں، بیکٹیریل انفیکشن ہے، اور جس میں ایک گروپ آتا ہے انفیکشن کا ٹارچ جو انفیکشنز ہیں وہ، جس کا ٹوکسوپلازما انفیکشن ہے، یہ جو ہے بچوں کے اندر مختلف قسم کے نقائص پیدا کر سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے کووڈ-19 کورونا کا، یعنی کہ کورونا سے متاثرہ جو حاملہ خواتین کے بارے میں بھی اتنی خاص ریسرچ نہیں ہوئی، بہت زیادہ ڈیٹا نہیں کلیکٹ ہوا، لیکن اب تک جو ریسرچ ہوئی ہے، جو ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ جن خواتین کو کورونا ہو تو ان کے اندر بچے کے اوپر یہ افیکٹ آ سکتا ہے کہ وہ پری میچور برتھ ہو سکتی ہے، یعنی کہ بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ والے جو مسئلہ ہے، یہ اب تک کی جو ریسرچ اور ڈیٹا کے حساب سے ہے وہ یہ ہے کہ وقت سے پہلے بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے۔ اب بچوں میں پیدائشی نقائص جو ہیں ان کی وہ جو وجوہات ہیں مین، وہ ہیں انوائرمنٹل ہے اور کروموسومل یا جینیٹک ہے۔ اس میں جو میجر جو پرسنٹیج ہے وہ 70% ہے جو انوائرمنٹل ہے، جو کہ بچوں میں مختلف قسم کے نقائص پیدا ہونے کا وجہ بنتی ہیں، اور 30% ہے جو کہ کروموسومل ہے، جینیٹک ہے، جن کو ہم نہیں بدل سکتے۔ اب بچوں میں پیدائشی نقائص کا مختصراً جو انوائرمنٹل وجوہات ہیں وہ میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، جن میں اندر ادویات شامل ہیں۔ وہ ادویات آپ مستند ڈاکٹرز کی جو مشورے سے استعمال کریں، ادروائز نہ کریں۔ بلڈ پریشر کی، مرگی کے دورے کی، خون کو پتلا کرنے کی ادویات ہیں، بلڈ کولیسٹرول کم کرنے کی ادویات ہیں، بے جا استعمال ہے، اور وٹامن اے پر مشتمل جو کیپسول ہیں لوگ بالکل دھڑا استعمال کر رہے ہوتے ہیں بغیر ڈاکٹر سے پوچھے، وہ بھی اسی وجہ سے بچے کے اندر مختلف قسم کے نقائص پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو جن کی ہمارے کنٹرول میں ہے کہ جن سے ہم بچ سکتے ہیں، جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں ان سے بچیں۔ اور اب جو کروموسومل ہے فیکٹرز، یعنی کہ جینیٹک ہے، اس سے تو خیر وہ تو ہم نہیں اس کو روک سکتے، لیکن جو انوائرمنٹل میجر رول 70% جو ہے وہ انوائرمنٹل ہے، تو ان سے جو ہے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب جو میں نے انوائرمنٹل جو فیکٹرز ہیں وہ جو اثرناک ہوتی ہیں اس کے بارے میں بتایا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں غذائی کمپوننٹس جو کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون سے فوڈز ہیں، کون سی غذائی جو کمپوننٹس ہیں، نیوٹرینٹس ہیں، کہ جن کے جو استعمال سے حمل کے جو ابتدائی ایام، جو کہ ہائیلی سینسٹیو سٹیج ہوتی ہے، کہ بچے کے اندر جو نقائص ہیں مختلف قسم کے جسمانی لحاظ سے بھی، اس کے علاوہ انٹلیکچوئل جو بیہیویئر چینجز ہیں،
یادداشت کی کمی، یاد کرنے کی صلاحیت کم ہونا، کن ذہنی کا ہونا، لیک آف کانفیڈنس بچے کے اندر ہو جانا، ان چیزوں سے، ان نقائص سے بچنے کے لیے کون سی فوڈز کا جو ہے وہ استعمال کیا جائے کہ جن سے پھر ان طرح کے نقائص سے بچا جا سکتا ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو اب کے لیے اتنا ہی ہے، اور اب یہ کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔